بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 6 جون 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے امام خمینی رضوان اللہ کی 32ویں برسی کے موقع پر کہا کہ جنایت اور خیانت کاروں کی مسئلہ فلسطین پر خبیثانہ سیاست کے سدباب کے لیے پورے عالم اسلام کے غیور نوجوانوں کو امام خمینی رضوان اللہ کی سفارشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ کی 32ویں برسی کے موقع پر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے تحریک بیداری کے مسئولین کا اعلان کیا۔ محترم ابرار حسین الحسینی کو مرکزی مسئول اور سید مظہر حسین شاہ کو مسئول پروفیشنلز آف تحریک بیداری مقرر کیا گیا۔ افغانستان میں اتوار کے روز مقامی حکومت کے عہدیداروں نے طالبان پر سڑک کنارے بم نصب کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں کم از کم 11 شہری جاں بحق ہوئے ہیں جب ان کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرائی۔ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے عین الاسد کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جرمنی کی مشرقی ریاست سیکسنی انہالٹ میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ شمالی آئرلینڈ نے ہفتے کی شام ایک بل کی منظوری دی ہے جس میں آئرلینڈ اور برطانیہ سے صہیونی سفیر کو نکال باہر کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم نے برطانیہ کو جکڑ لیا ہے اور صرف ایک ہفتے میں مریضوں کی تعداد 70% بڑھ گئی ہے۔ امریکی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں گھروں میں اسلحہ رکھنے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں مظاہرین کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپوں کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار زخمی ہو گئے۔ اور سعودی عرب سے ملک بدر کیے گئے 60 پاکستانی لاہور ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ کرائے بغیر چلے گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے امام خمینی رضوان اللہ کی 32ویں برسی کے موقع پر کہا کہ جنایت اور خیانت کاروں کی مسئلہ فلسطین پر خبیثانہ سیاست کے سدباب کے لیے پورے عالم اسلام کے غیور نوجوانوں کو امام خمینی رضوان اللہ کی سفارشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ کی 32ویں برسی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی کی بابصیرت شخصیت نے اپنے خطبہ میں متوجہ کیا کہ یہ صہیونی ریاست مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتی ہے۔ امام خمینی نے انقلاب کے اوائل میں مسلمان ممالک کو خاص اہمیت دی، لیکن جب امام خمینی نے دیکھا کہ ان مسلمان ممالک کی حیثیت صرف ایک مزدور کی ہے تو آپ نے کہا کہ امت فلسطین کی آزادی کے لیے اپنا الگ راستہ اپنائیں، کیونکہ حکومت ذلت اور رسوائی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ امام نے یہ مسئلہ حکومتوں سے لے کر امتوں کے سپرد کر دیا۔ استاد محترم سید جواد نقوی نے مزید کہا کہ امام خمینی نے شروع سے ہی مسلم اقوام کو بتا دیا تھا کہ یہ اسرائیل ایک چھوٹے سے چوہے کی مانند ہے جس نے مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچا رکھی ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک مل کر ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل پر گرا دے تو اسرائیل نیز تو نابود ہو جائے گا۔ استاد محترم کا مزید کہنا تھا کہ ایک اہم نکتہ جو عالم اسلام کی سیاسی اور دفاعی شخصیات کی نظر سے پنہا نہیں رہنا چاہیے وہ مزاحمتی محاذ کو دیوار سے لگانے کی امریکی اور صہیونی سیاست ہے۔ شام میں خانہ جنگی شروع کروانا، یمن کی ناکہ بندی اور وہاں شب و روز قتل عام، عراق میں ٹارگٹ کلنگ، تخریبی اقدامات اور داعش کی تشکیل، علاقے کے بعض دیگر ممالک میں ایسے ہی واقعات، یہ سب مزاحمتی محاذ کو الجھا دینے اور صہیونی حکومت کو موقع دینے کے حربے ہیں۔ بعض مسلم ممالک کے سیاستدانوں نے نادانستگی میں اور بعض نے دانستہ طور پر دشمن کی ان حربوں کی مدد کی ہے۔ اس خبیثانہ سیاست کے نفاذ کا سدباب کرنے کا طریقہ پورے عالم اسلام میں غیور نوجوانوں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے۔
تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک میں نوجوانوں کو امام خمینی رضوان اللہ کی سفارشات کو نظر سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ کی 32ویں برسی کے موقع پر استاد محترم سید جواد نقوی حفظ اللہ نے تحریک بیداری کے مسئولین کا اعلان کیا۔ محترم ابرار حسین الحسینی کو مرکزی مسئول اور سید مظہر حسین شاہ کو مسئول پروفیشنلز آف تحریک بیداری مقرر کیا گیا۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا اعلیٰ سطح اجلاس حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی حفظ اللہ کی زیر صدارت جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں استاد محترم نے تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے نئے مسئولین کے تقرر کا اعلان کیا۔ استاد محترم نے سید ابرار حسین الحسینی کو مرکزی مسئول تحریک بیداری امت مصطفیٰ اور سید مظہر حسین شاہ کو مسئول پروفیشنلز آف تحریک بیداری پاکستان مقرر کیا۔ استاد محترم نے فرمایا کہ توقع ہے کہ دونوں عہدیدار اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائیں گے، جبکہ سید ابرار حسین الحسینی اور سید مظہر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ استاد محترم کا ان پر اعتماد ان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تحریک کی سربلندی اور کامیابی کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ افغانستان میں اتوار کے روز مقامی حکومت کے عہدیداروں نے طالبان پر سڑک کنارے بم نصب کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں کم از کم 11 شہری جاں بحق ہوئے ہیں جب ان کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرائی۔ شمالی صوبے بادغیس کے گورنر حسام شمس نے بتایا کہ ہفتے کے روز ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والے 11 مسافر کلا نواب شہر جا رہے تھے۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے عین الاسد کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی پاپولر موبلائزیشن یونٹ سے وابستہ ٹیلی گرام نیوز چینل نے بتایا کہ اتوار کی صبح بغداد سے تقریباً 160 کلومیٹر مغرب میں عین الاسد کے اندر اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اڈے پر تعینات سیروم اور پیٹریاٹ میزائل نظام ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم کے دفتری میڈیا سیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جو گزشتہ چند مہینوں کے دوران امریکی قابض فوج کو نشانہ بنائے جانے والے حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین واقعہ ہے۔ جرمنی کی مشرقی ریاست سیکسنی انہالٹ میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ جرمنی کی مشرقی ریاست سیکسنی انہالٹ میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ رواں برس ستمبر میں ہونے والے وفاقی انتخابات سے قبل ان آخری ریاستی انتخابات کو عوام کا مزاج جانچنے کا آخری موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ ان انتخابات کے لیے 18 لاکھ کے قریب ووٹرز حق رائے دہی رکھتے ہیں۔ انتخابی جائزوں کے مطابق وزیر اعلیٰ رائنر ہازلوف کے تیسری مدت کے لیے کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ کرسچن ڈیموکریٹک یونین سے تعلق رکھنے والے ہازلوف 2016 سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور گرین کے ساتھ اتحادی حکومت میں ہے۔ یہ بات بھی خارج از امکان نہیں کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت AfD پہلی مرتبہ ان ریاستی انتخابات میں سب سے زیادہ طاقتور جماعت بن کر ابھرے گی۔ شمالی آئرلینڈ نے ہفتے کی شام ایک بل کی منظوری دی ہے جس میں آئرلینڈ اور برطانیہ سے صہیونی سفیر کو نکال باہر کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ بیلفاسٹ کی سٹی کونسل نے ایک بل تیار کیا ہے جس میں شمالی آئرلینڈ اور برطانیہ سے صہیونی حکومت کے سفیر کو نکالے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈبلن آئرلینڈ کی وزارت خارجہ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی اطلاعات بھی ملی ہے۔ ادھر ایک اطلاع کے مطابق فلسطین کے حامی آئرش اسٹوڈنٹس ڈبلن نے وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے ایک اجتماع کیا اور فوری طور پر صہیونی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے خود ساختہ ریاست اسرائیل کی مخالفت میں شدید نعرے لگائے اور اپنے ملک سے اسرائیلی سفیر کو نکالے جانے کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی سفیر کو نکالے جانے پر مبنی بل کی منظوری میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں خود ساختہ صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کا عمل بلا جواز ہے۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم نے برطانیہ کو جکڑ لیا ہے اور صرف ایک ہفتے میں مریضوں کی تعداد 70% بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ میں 5765 افراد وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3398 تھی۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے کل 7 اموات ہوئی تھی اور اب صرف 24 گھنٹوں میں 13 اموات ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز مریضوں کی تعداد 5000 سے اوپر چلی گئی ہے
اور ایک ہفتے میں مریضوں کی تعداد میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم کے باعث برطانیہ میں 21 جون سے لاک ڈاؤن اور پابندیاں ختم کرنے کا روڈ میپ بھی خدشات کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں گھروں میں اسلحہ رکھنے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کی عدالت کے وفاقی جج نے اسلحے پر عائد پابندی کے 30 سالہ پرانے فیصلے کو ختم کر دیا ہے۔ جج نے 94 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، جس میں جج کا کہنا ہے کہ اسلحے کے عام استعمال پر 1989 میں پابندی لگائی گئی، جو ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ امریکیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے پاس جدید خودکار اسلحہ رکھ سکیں۔ جج نے مزید کہا کہ اسلحہ اور بارود مواد دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں امریکی شہریوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ جج نے مزید کہا کہ کیلیفورنیا گورنر 30 روز کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا گورنر آفس کے ٹویٹ کے مطابق گورنر نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ عوامی مفاد میں نہیں ہے، اس سے شہریوں کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہوں گے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں مظاہرین کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپوں کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق اردن کی سیکورٹی فورسز کو دارالحکومت عمان میں مسلح حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکام کے مطابق ریاست کے پارلیمنٹ سے پابندیوں کے شکار قانون ساز کے قبائلی حامیوں کی ہفتے کے روز پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے۔ قانون ساز اسامہ الجرمہ کو ایک تقریر میں پارلیمنٹ کی توہین کرنے پر اس سال کے آخر میں پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس پر اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے احتجاج کا مطالبہ کیا تھا۔ اردن کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملکہ عالیہ بین الاقوامی ہوائی اڈے جانے والی سڑک کے قریب الحا کے علاقے میں ہفتے کے روز ہونے والے تشدد کے بعد سیکورٹی فورسز کے کچھ ارکان زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ نے اردنی باشندوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غیر قانونی اور غیر مجاز سرگرمیوں سے خود کو دور رکھیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ مزید ایسی سرگرمیاں نہیں ہونے دیں گے۔ اور سعودی عرب سے ملک بدر کیے گئے 60 پاکستانی لاہور ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ کرائے بغیر چلے گئے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے 135 مسافر لاہور پہنچے، ان میں 90 افراد سعودیہ سے بے دخل کیے گئے تھے۔ 60 ڈیپورٹیز کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، وہ کورونا ٹیسٹ کرائے بغیر بھاگ گئے تھے۔ باقی مسافروں میں سے 5 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت نکلے۔ ٹرمینل مینیجر عامر ملک کے مطابق ڈیپورٹیز کو کورونا ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا، 60 ڈیپورٹیز بھاگے نہیں بلکہ ٹیسٹ کرائے بغیر گئے ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔